بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھا ہے، بعد حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ قوی کا یہ نحیف ترین بندہ، اللہ قوی کا یہ نحیف ترین بندہ عبدالحق ابن سیف الدین ترک دہلوی بخاری الپرداد ہے. تمام ان ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے، یہ امر محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان بارگاہ خداوندی کی ہم نشینی ہے. عبارت بہت بعد حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ قوی و باری کا یہ نحیف ترین بندہ عبدالحق ابن سیف الدین ترک دہلوی بخاری الپرداد ہے کہ تمام ان ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے، یہ امر محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالات بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کی ہم نشینی ہے. اس لیے کہ انہیں حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات و استقرار کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت و ہمت پیدا ہوتی ہے. میں نے دیکھا مولانا حضرت محمد احمد اتنا نہیں پہنتے تھے، 3-4 عرض پر رکھ لیجیے بکلا نہیں دیکھا ہے. سارا مشکل آدمی آتے تھے یوں کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا مولانا نے دقت ہوتی تھی بہت، اتنی بھی دقت ہوتی جو ہوتے ہیں اتنی ہی تھا، بس یہ ہے کچھ الجھن ہوتی ہے مجھ کو. وہ پہلے جو عادت پہنتے چلے جاتے. ادھر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیماری ہے کہ آپ ایسا کپڑا پہنے ہوئے اتاریے اس کو. ڈاکٹر نے کہا بس سمجھیے بہت وضو کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، واقعی دقت ہے. مولانا نے فرمایا کہ مولانا میرے تیمم جائز ہے، اتنی دقت ہے، پریشانی ہے. تو میں نے کہا حضرت ایک صاحب سے پوچھا وہ چلے گئے. میں نے کہا حضرت یہ عالم کی رائے پر نہیں ہے، یہ معالج کی رائے پر ہے. یہ عالم ہمارے فتوے سے کوئی معالج کی رائے پر ہے کہ آپ اس لائق ہیں کہ تیمم کر وضو یا تیمم کریں. بس میں اتنی کہا حضرت یہ میرا کام نہیں ہے، یہ معالج کی رائے پر ہے کہ آپ کیا کریں. کہ ہم میرے معالج تو کہتے ہیں کہ وضو کرو. میں کہا یہی مسئلہ، یہی فتویٰ ہے. بس خوش تو خاموش. اتنی دیکھو دقت ہوتی کہ نہیں. میں سچ کہتا ہوں اس کے 3 گنا پہنتے تھے اور نکالا تھا میں یہاں پہنچایا جاتا تھا. تو اسی کلفت کو دیکھ کر کے حضرت نے کہا مولانا ہماری تیمم. میں نے کہا حضرت یہ ہماری رائے کا، یہ معالج کی رائے پر ہے. میں کہا تو کہا کہ میرا معالج تو کہتا ہے کہ وہ تیمم وضو کرو. کہا یہ پھر مسئلہ ہے. پھر کبھی نہیں کہا. ہمیشہ ہر وقت وضو کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ قاعدہ تو وضو کرتے ہیں، دقت ہوتی تھی بہت پریشانی، لیکن سب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس وضو کا کتنا ثواب دیتا رہا ہمارا.
پھر تیمم کا نام تک نہیں لیا پھر کبھی. جمعہ میں مولانا بیٹھے تھے ادھر کسی بات پر, کسی نے کہا کہ حضرت پہلے آپ وہاں بیٹھے تھے, آپ یہاں بیٹھتے ہیں. کہا بھائی دیکھو مولانا کے کہنے پر ہے, جہاں وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. مولانا کہتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لو ہو جائے گا, ٹھیک. کہتے ہیں باہر بیٹھ لو, ٹھیک ہے. تو کسی کا مولانا پر ہے, مولانا جو وہ کہتے ہیں وہی میں کرتا ہوں. جہاں کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ جاتا وہاں بیٹھتا ہوں, اب کہتے ہیں یہاں بیٹھو تو یہاں بیٹھو. اس وقت بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب متصل ہوتی ہے, اب بعد میں کٹ جاتی تھی, تو اس وقت میں کہتا حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیے, کیونکہ سب منتقل ہے ہمارے کمرے میں, کوئی سب کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا. اور نہیں تو کھڑکی درمیان میں جو گلی اس میں 2 آدمی کھڑا کرتا تھا. ہم لوگ نہیں معلوم یار کسی کو, اسی نیت سے کہ سب متصل ہو جائے کمرے سے. ہمارے گلی میں جس سے گلی جاتے ہیں ہمارے وہاں بات کر رہا ہوں, بیت الماری گلی ہے نا مسجد ہے, تو 2 آدمی کو وہاں کھڑا کرتا تھا تاکہ متصل ہو جائے. تو مولانا بھی میں کچھ نہیں جانتا, مولانا جو کہتے ہیں وہی کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو تو یہاں بیٹھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کبھی یہاں بیٹھو تو یہاں بیٹھتا ہوں. اتنی اطاعت فرمانبرداری دین کے بارے میں, قابل دید ہی نہیں قابل عمل, قابل شنید ہی نہیں قابل عمل. بالکل اللہ تعالیٰ. اب یہ چیزیں یہ جو ہے اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی مشقت سے وضو کرنا دے کر کے کبھی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ وضو نہ کرے. یہ بزرگوں کے صحبت میں رہنے کا فائدہ یہ کہ کس قدر اہتمام تھا. وضو نمازی کو دیکھیے, ماشاء اللہ صاحب میرا خیال 15 منٹ میں وضو کرتے تھے قریب. مسئلہ یہ وہ حضرت کا بھی یہ معاملہ واقعی اٹھانا بہت مشکل ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی اقتداء کی توفیق دے. جو اقتداء مل رہ جائے گا. اس لیے کہ ان حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات اور استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت ہمت پیدا ہو جاتی ہے. وہی بات کہا ہے اسی طریقے, جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور عیادت کی مشقتوں کو برداشت کرنا جو کہ اس طریق پر چلنے والے کے لیے لازم ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے یہ تو ہے ہمت قوت پیدا ہوتی ہے ان حضرات کی کہ بھائی اس عمر میں یہ کام کر رہے ہیں. یہی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بود اور حجاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ بات ہے شیخ عبداللہ مودی دہلوی بہت بڑے مجدد صاحب پر نقل کرنے والے یہی تھے اور کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ آسان ہو جاتا ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بود اور حجاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ حضور سے چلا رہا ہے. عبداللہ بن السلام گئے, حضور کو دیکھا ہی ہو, حضور نے صرف چند باتیں کہی تھی, یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد کہا یہ چہرہ نبی کا ہو سکتا کسی دوسرے کا نہیں ہوتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی اذا روح ذکر اللہ, اس میں لکھا ہے اذا روح ذکر اللہ. خاص علامت اہل اللہ کی یہ ہے کہ اذا روح ذکر اللہ, جب وہ دیکھے جائے تو اللہ یاد آ جائے, ہے کہ نہیں؟ اذا روح ذکر اللہ. شیخ علی محفوظ کے بارے میں یہی لکھا ہے بہت, کہاں وہ اپنے قول سے پہلے اپنی شکل صورت سے وائس تھے. بہت عمدہ جملہ. دیکھیے ایک بات کوئی دیکھتا سنے یہ تو ابدام دیکھو ہے لکھا ہوا کہ وہ اپنے بولنے سے پہلے
شکل سے وائز تھے. سمجھ گئے؟ شکل صورت کو دیکھ کے معلوم تھا یہ شخص ہے. اللہ بولنے سے پہلے وائز تھے. وہی جمال اس کے لیے آسان، بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. یہ چہرہ نبی کا ہو سکتا ہے، بہت اسلام لائے حضور کا چہرہ، وہ نیابتاً ان کے متبعین میں بھی آتا ہے. ماتھانی وغیرہ کو دیکھ کر کے کتنے لوگ ہوتے ہیں. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بودھ اور حجاب کی علت ہوتی ہیں اسے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہاں حضرت فرما رہے ہیں، دیکھیے یہاں حضرت شیخ محدث دہلوی مصاحبت اہل کمال کو افضل عبادات قرار دے رہے ہیں. افضل عبادات، اور اس کی دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک ایسی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے. اور ان کے جمال کے مشاہدے سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہات کی ظلمت دور ہو جاتی ہے. اللہ بھی دے سکتا ہے، اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے. یہ محبت الہیہ ہے، لیکن اس کا طریق محبت الہیہ ہے. اس میں کسی اپنے کا اختیار نہیں کہ اس کو لیا بھی، مگر اس کے اسباب کو اختیار کرنا اختیاری ہے. اللہ سے تعلق، نسبت، ذکر اللہ، یہ چیزیں اللہ عنایت فرماتا ہے. وہ چیز تو محبت خدا بندی ہے، نہیں آپ کو جو اعمال ہے وہ تو کرنا ہے آپ کو، وہ اختیاری ہے. جب اختیاری آدمی چیزیں اختیار کرتا ہے تو غیر اختیاری چیزوں کو بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اختیاری چیز جو اختیار میں ہے، تلاوت ہے، دکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں اعمال کی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو محروم نہیں رکھتا. مشاہدے سے ایسا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے. اسی مضمون کو یہ تعبیر بحقی وقت، یہ حضرت کی بات ہے، اسی مضمون کی تعبیر بحقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پرانی پتی نور اللہ مرقدہ ان الفاظ میں فرما رہے ہیں. بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے. بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے، اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر ایک فرد بشر تقوی علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں. جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ ایسا ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں. زبان قلم سے اور قلم زبان سے یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی باہر یاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں جن پر جھوٹ کا متہم ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب نماز روزہ سب کر رہے تھے ان کی خدمت میں. حضرت نور محمد صاحب جہانوی حضرت سید صاحب سے بیعت ہو گئے. وہ نقش بندی یہ میں دلی میں پیش کرتا تھا ایک زمانے میں. ہاں یہ بھی ہے. نور محمد صاحب جہانوی سب لوگ جانتے ہیں نا کہ چشتی تھے، حضرت حاجی صاحب کے پیر تھے.
ہاں جی ان کے پیر شاہ عبدالرحیم صاحب تھے، وہ بھی چشتی تھے. بہرحال شاہ عبدالرحیم صاحب سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو سلسلہ چشتیہ کہتے ہیں، بڑے شیخ ہیں، آپ ہی نقشبندی بزرگ سید احمد بریلوی سے آپ بیعت ہو گئے. کیا کروں؟ میں نے اب تک کوئی نماز پڑھنے کا میں نے اب تک نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں سیکھا تھا. ان کے یہاں خدمت میں آنے سے نماز کا مجھ کو ڈھنگ آ گیا ہے. اس میں سلسلہ سا میں نہیں دیکھتا. جو دولت جہاں مجھ کو لینی ہے، اگر نقشبندی سلسلے کے بزرگ سے لینی ہے تو اسی سے لیں گے. بہت بڑی دلیل تھی ہماری چشتی نقشبندی تھے. کون تھے؟ ہمارا عبدالرحیم صاحب چشتی تھے سرگرم. لیکن کہا مجھ کو تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے، کہا میاں مجھ کو تو سجدہ کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا. سید صاحب کو ایسے سجدہ کرنے کا ڈھنگ آ گیا. بہت اچھے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی نعمت دولت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ گیہوں اگر کہیں اچھا ملتا ہے اور کسی دکان سے آ رہا تھا اس میں کچھ خرابی ہے تو جو اچھے دکان جائے گا یہ کہے گا کہ لے جاؤ گے، اس میں بیوی پھینک دے گی ککڑی والے لے آئے گیہوں. بزرگوں کے یہاں جو نعمت ہے اگر بدعات اس کے اندر ہے پھر کنکریاں اس کے اندر آ چکی ہیں. ختم کرو اس کو. صحبت مشائخ صالحین کونوا مع الصالحین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. حضرت عائشہ کا جملہ کتنا عمدہ ہے. شاہ عبدالرحیم صاحب کو جملہ ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ مجھ کو تو سجدہ کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا تھا. سید صاحب کو ایسے میں نے سجدہ کیا. پھر بہت کہا لوگوں نے. جہاد میں جا رہے تھے، کہا ہم بھی چلیں گے. کہا نہیں آپ نہ جائیے، آپ سلسلے کے ایک سلسلے کے صاحب سلسلہ آپ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو خانقاہ پر. دیکھیے اب یہ دیکھیے کتنا اعتدال ہوا نا. ابھی نہیں کہ سب لوگ نکل ہی چلو، نہیں جہاد میں جا رہے ہیں. سہارنپور کی بات ہے. شاہ عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ میں بھی چلوں گا. کہا نہیں آپ صاحب سلسلہ ہیں، اپنی جگہ پر کسی کو چھوڑ کے جائیے، چل نہیں ہے تو. کہا نور محمد دیکھا ہے اسی کو بلاتا ہوں. نور محمد معمولی آدمی تھے، نور ہی نور تھے. مولانا نور اللہ نور محمد ان کو بلایا. کہا میری جگہ پہ یہ کام کریں گے. نور محمد جہانوی کو دیکھا اب کہا جاؤ سنت کے مطابق کام کرنا بس. حضرت نور محمد جہانوی کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت نے کہا تھا تو وہ اب تک اس کی نورانیت محسوس کرتا ہوں. پھر گئے صاحب نے تو یہی کہا. تمام مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ان سے کہا کچھ نہیں، میں یہ نہیں دیکھتا. میں مجھ کو تو سجدہ کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا. سید صاحب کو ایسے سجدہ کرنا ہے. اب ان سب چیزوں کو وقت ہے تب تو انہیں معمولی چیزوں میں بیچ رہے ہیں. سب چیزوں اپنی معمولی ایک مصلحت، کوئی مسئلہ دینی یا دنیاوی بڑے بڑے دین کے خزانوں کو لٹا رہے ہیں کنکریوں کے عوض، سنگریزوں کے عوض. اللہ زبان قلم سے یہ لفظ بھی بہت عام ہے، وہ ہے بہت خاص. بہت سناتے تھے حضرت. اسے باعث کو 10-20 مرتبہ میں نے سنا ہوگا حضرت. زبان قلم سے اور قلم زبان سے. اب دیکھتے ہیں عبارت یعنی زبان نقل کر رہی ہے، کہیں قلم نقل کرتا ہے اس سے، قلم نقل کرتا ہے اس سے، کہیں قلم سے یہ نقل کی جاتی ہے تحریراً و تقریراً. اس کا ترجمہ ہم نے کیا تحریراً، لیکن میں نے جائز نہیں. زبان قلم سے اور قلم زبان سے یعنی تحریر و تقریر سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتا ہے،
عقائد و فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی متصف تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے ان حضرات کی صحبت میں۔ اللہ باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہوگی اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت، اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے عقائد اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے ہی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی معمولی آدمی تھے، عالم اللہ تھے، کہتے تھے میرا من ہے کہ کوئی کہے اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا لائے تو میں قاضی کو پیش کر دوں گا، اتنے بڑے آدمی وہی دکھ رہے ہیں۔ ان کے دل میں خدا کہتے ہیں اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے۔ اللہ کے دوستوں سے بھی محبت، یہ بھی ایک ہے، اور محبت اللہ والوں سے بیداری یہ تمہارے حرمان کی علامت ہے۔ ہاں، اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں۔ یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے، یہی حالت ہے جس کو یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے یہ شخص کامل ہو گیا، با کمال ہو گیا، اور یہی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اس کو کمال حاصل ہو گیا، اور کمالات یہی کمالات کی موجب ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسی صورت میں کمال ہو گیا، اور جب اس کمال کو دوسروں تک پہنچائے یہ تکمیل ہے۔ مشائخ کہا جائے کمال تو وہ کیا ہوا؟ مکمل ہو، یہ کامل ہوا اور وہ مکمل ہو گیا۔ قاضی صاحب نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی عمدہ بادشاہ صلی اللہ کے بعد قاضی صاحب نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی عمدہ اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت متعدد اور مختلف مقامات سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد و فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی۔ سب ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور مختلف جگہ سے کہہ رہے ہیں۔ ایران کا وہی کہہ رہا ہے، پاکستان کا وہی کہہ رہا ہے، فلاں جگہ کہہ رہا ہے، ترکستان کا کہہ رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات کی صحبت میں رہ کر باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی۔ پھر اس جماعت کے اوصاف بیان فرمائے کہ ان کا ہر ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ جو بات یہ کہہ رہے ہیں علم پر، قاضی صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، وہاں غلام علی صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، وہاں تھانوی کوئی بات کر رہے ہیں، وہاں شاہ رسول اللہ، جھوٹے لوگ تھے یہ۔ تو جب کسی جماعت کے ہر فرد کی یہ حالت ہو پھر ظاہر کہ وہ کس قدر قابل وثوق و لائق اعتماد ہوگی۔ اور جب ایسی جماعت حقہ کے لوگ کسی امر کے متعلق بال اتفاق فیصلہ کریں گے تو یقیناً موجب جزم اور قطع ہوگا، یقینی چیز ہوگی۔ وہ قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تحریراً و تقریراً ہر زمانے میں اتنے ثقہ لوگ اس امر کے قائل رہے ہیں کہ حد تواتر کو یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ اب اس کے بعد کسی کو مجال انکار نہیں ہے، اور باطن میں نئی حالت جو مشائخ کی خدمت میں پیدا ہوتی ہے اس سے مراد نسبت احسان ہے، جس کا ذکر حدیث جبریل ان تعبد اللہ کرنے کا ترام آیا ہے۔ میری صحبت میں حضرت شاہ صورت پر میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت اور اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی ضرورت نہیں۔ سب کو لکھ دیا قاضی صاحب نہیں، شیخ عبداللہ نے۔ یوں اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو حضرت مسلم امت کا رسالہ فوائد الصحبہ مطالعہ کرے۔ امید ہے کہ اس مختصر کلام سے ضرور کچھ بصیرت ہوئی ہوگی اور پیش نظر مضمون کے سمجھنے میں اعانت ہوگی۔ اب آخر میں اس حقیقت کی گزارش ہے کہ جن لوگوں کو بفضل تعالیٰ کسی شیخ کامل کی صحبت میسر ہو ان کو چاہیے کہ صدق کی نیت حسن عقیدت کے ساتھ ان سے تعلق رکھیں اور حاصل شدہ وقت کو غنیمت شمار کر ان سے باطنی فیض حاصل کریں۔
با کریمہ کا رہا دشوار نے. اس حقیر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کی اصلاح و تزکیہ نفس کو آسان فرمائے اور اپنی محبت اور نسبت سے سفر متعنا اللہ بہا وإیاکم وسائر المسلمین. حضرت زین العابدین وہ اسماعیل کا واقعہ ہے. اب اسی پہ اس کو سنائی دیتا. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ شعر پڑھ رہا ہے: یا من یجیب دعاء المضطر فی ظلمی یا کاشف الضر والبلویٰ مع السقم. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہم نے تو دعا بھی نہیں کرتے، بہت سناتے تھے، مجلس کو سنا دیتے تھے، سب پر عجیب اثر ہوتا تھا. خدا تعالیٰ سے سنا، حضرت پر بھی عجیب تاثر سے اس کو سناتے تھے. اے وہ ذات، کون حضرت زین العابدین دعا کر رہے ہیں، اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو ہمارے دور فرماتے ہیں. قد نام عبدک حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیوم لم تنمی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا، پھر وہ سو گیا. طواف کے ارد گرد پھرا اور سو گیا. اور وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، سوئے بیدار ہوئے. مگر اے حی و قیوم، آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے. جس دن آتے ہیں وہ سب جاگ رہے ہیں. یا حی یا قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ نیند پر غالب ہوتی ہے، نہ اونگ جھپکی بھی نہیں آتی. ادعوک ابی حاضین نہائما قلقا ورحم بقائی بحق البیت والحرمی. اے رب، میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم رسیدہ ہوں. اے رب، میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ کرے، پھر گنہگاروں پر کرم بخش کون ہوگا؟ کوئی تو امید انہیں سے ہے اور کوئی نہیں. یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے. پھر اس کے بعد اس طرح دعا کیے: الا ایھا المقصود فی کل حاجت شکوت الیک الضر فرحم و شکایتی. اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے. میں نے آپ کی طرح اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو دور فرما دیے. زین العابدین وضو کرتے چہرہ فق ہو جاتا تھا، زد پڑ جاتا تھا. نہ حضرت وضو کرتے اس طرح آپ کا چہرہ کیسے پیلا ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں معلوم، کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. الا یا رجائی انت تکشف قربتی وحبلی ذنوبی کلھا وقض حاجتی. اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں. لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے. کیا اتیت باعمال قبائح لذیذ وما فی برا عبد جنا کا جنائے تھی. میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، برے اعمال.
اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گناہگار بندہ کوئی نہ ہوگا. عابدین کے لیے بھی زینت تھے، ان کا نام تھا، لقب تھا یہ. اتحرق بالنار ما غایت المنى فأين رجائی ثم أين مخافتی. اے میری امیدوں کی انتہا اور میرے آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو پھر میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا اور زمین پہ بے ہوش ہو گر پڑے. یہ حالات اہل بیت نبوت، ناز ہے اہل بیت نبوت. یہی بچ گئے تھے حضرت حسین کے، سب تو شہید ہی ہو گئے تھے، یہی تھے سب سے، انہیں کو باقی رکھا اللہ نے. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. معلوم نہیں کون ہے یہ. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں لیا اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسارے پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول لی اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا؟ اہل اللہ کو اس میں کمی ہوتی ہے، ادھر کے تعلق میں بالکل رج ہوتا ہے. سما ذکر قلبی میں یہی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر دائم ہو جائے، اللہ کا ذکر دائم. اللہ ہم سب کی یہ حالات پیدا فرمائے. جو کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے، گود میں ہے، ان کے آنسو میں تو ان کی نیند حالت. میں نے عرض کیا حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے، اور کہا اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جزا و فضا کیوں؟ تو دوسری خاندان. فرمایا اللہ نے نہیں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے گے. آپ نے فرمایا اسماعیل یہ کیسی بات کہتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پاک کر دے، آپ پتا کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے اسماعیل یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت مطیعین کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں ہے نا، اہل نبوت اور کیا ہے، تو مطیعین کے یہ استحلال سید ہو. اب یہ خالی ابتدا کہ ہم سید ہیں، نہیں، آپ کے سید لوگوں کا یہ دستور نہیں تھا. مطیعین کے لیے ہے، اہل بیت کا نام ہے، اس میں کیوں لے آتے ہو؟ اگرچہ وہ عبد حبشی ہو، بہت ہی کتنی کم درجے کا ہو، وہ اللہ کا اگر مطیع ہے تو وہی جنت میں جائے گا. اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ سید و قریشی ہو. لیکن یہ معرفت ہے. اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَئِذٍ لَا. جب ٹھیک ہے نا، جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہ آئے گا اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. کس کا یہ ہم نے لکھا ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے. سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع صد،
اور اس میں بھی کس کا متوجہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھا دی، اور جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متصف و متاثر کر دیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا اگرچہ قلیل ہو۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں رضیدن در حرم کعبہ، حضرت عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کی کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند بخشا، اے خداوند بخشا، اے خداوند ببخشا، و اگر مستوجب وقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگے در روئے نیکا شرمسار نباشن۔ اے خدا وند عالم، اے خدا وند عالم، مجھے بخش دیجیے، اور اگر میں سزا ہی کے مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیو تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا۔ خوف و رجا کے الفاظ سننے میں تو آتے ہیں مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، معاف کرتا اللہ صلی اللہ ان بزرگوں کے احوال سے، ان کے اخلاق سے، باطنی کیفیات سے ہم سب لوگوں کے دلوں کو متصف فرما، متغیر فرما۔ اللہ اپنا خوف عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ رضا کی نعمت بھی، رضا کی صفت بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو خوف اور رضا کے درمیان میں رکھیے، نہ ہم بالکل نڈر ہو جائیں، نہ بالکل امید والے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود امید بھی رکھیں، یہ دوسری خوف لگا رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت دے، خیر و برکت، اصل سلام۔ یہاں تو یہی ہے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ ہر جگہ کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں، سب اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے وہی بڑا ہے، اگرچہ عبد حبشی کیوں نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔